بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت، ذہانت، کیریئر سب اپنی جگہ، مگر والدین کی فرمانبرداری زندگی میں جو سکون اور خوشیاں دیتی ہے اس کا وقت گزرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ملنسار خوش مزاج ستائی امی اپنی بہو کے لیے روایتی ساز ثابت ہوں گی، اور نازک مزاج اکھڑ سی پھپھو اپنی بہو کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گی۔ کچھ باتوں کو قسمت پر ہی چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ سب کو میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔ صفا نے BA کر لیا تھا، بس اب اسے میرے شاہزیب کی دلہن بنا دو، پھپھو نے خوشگوار انداز میں امی سے کہا۔ میں اپنے دھیان میں اندر آتے ہوئے دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ ان دونوں نے مجھے نہیں دیکھا، لہٰذا میں وہیں کھڑے ہو کر بات سننے لگی۔ میں صفا کے ابو سے بات کرتی ہوں، پھر جیسے وہ کہیں، امی نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ گو وٹا سٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھی پھپھو کی نند تھی اور برابر کی دھونس جما سکتی تھی، مگر عمروں کا فرق اور پھپھو کا مزاج انہیں ہمیشہ زیر رکھتا تھا۔ حد کر دی سیما، سلیم نے بھلا کیا کہنا ہے؟ میں نے تو شاہزیب کو بچپن سے کہہ رکھا ہے اپنی بھتیجی کو بہو بناؤں گی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کب رشتہ لے کر آؤں؟ اس دن شادی کی تاریخ بھی رکھ دیں گے۔ انہیں فوراً برا لگا، جبھی لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی۔ ارے آپا، ایسی بات نہیں، شاہزیب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ دراصل بڑی بھابھی کا بھی صفا کے لیے ارادہ ہے۔ امی کی دوگلی بات پر میں حیران رہ گئی۔ نوجوانی کی جذباتیت اور حکمت جیسے الفاظ سے ناشنا تھی۔ درست یا غلط فوری طور پر رد عمل میری تسلی کا باعث بنتا تھا۔ لو بھلا، جب معلوم ہے کہ صرف عادل بھائی ہی آپی کو پسند نہیں کرتے بلکہ آپی کا رجحان بھی وہی ہے، تو صاف منع کر دینا چاہیے تھا۔ میں اندر ہی اندر امی کی بات سن کر تلملا گئی، مگر پھپھو کی بات پر مجھے اور بھی غصہ آیا، جو کہہ رہی تھی پہلا حق تو میرا ہے، مجھے صفا جیسی ہنسنے بولنے والی لڑکیاں پسند ہیں۔ صبا تو بہت سنجیدہ ہے، مگر خیر پھر بھی ایک بھتیجی تو میری ہی بہو بنے گی۔ ان کے یوں میرے ذہین فتین صبا بچوں پر تبصرے اور حتمی رائے سنتے ہی اندر کڑتی ہوئی واپس کمرے میں چلی آئی۔ بھتیجیاں نہ ہوئیں، بھیڑ بکریاں ہو گئیں۔ ہم تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں، مگر اس وقت وہ خالی تھا۔ بمشکل BA کی سپلی پاس کر کے آج کل صبا آپی کا مشغلہ کوکنگ تھا، طرح طرح کی ترکیبیں آزمانا ان کا مشغلہ تھا۔ وہ اس وقت باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ صبا بچوں کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپی سے سال بھر چھوٹی ہونے کے باوجود دونوں نے ایک ساتھ میٹرک کیا تھا۔ پھر بچوں اپنے خوابوں کو پورا کرنے یونیورسٹی تک جا پہنچی اور زیادہ تر یونیورسٹی کی لائبریری میں ہی وقت گزارنے لگیں۔ ان کے پاس سائنس کے مضامین تھے، انہیں گولڈ میڈل لینا تھا، ڈاکٹریٹ کرنی تھی، اور اللہ جانے ان کے کیا کیا خواب تھے۔ اس وقت بھی وہ یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی تھی۔ آپی اور بچوں سے کافی چھوٹے میں اور اسامہ تھے، اور ہم دونوں جڑواں تھے۔ میٹرک کے بعد اس سال ہی میں نے خوشی خوشی کالج میں داخلہ لیا تھا۔ کالج جا کر میری ساری خوشی پر پانی پھر گیا۔ کالج میں بھی اسکول کی طرح اسمبلی ہوتی، یونیفارم کی پابندی تھی، تمام کلاسز اٹینڈ کرنا لازمی تھا۔ اس لیے آج میں نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر چھٹی کی تھی، اور یہ احتیاط ضرور کی کہ اسامہ کو میری چھٹی کا علم نہ ہو۔ اس کا کالج الگ تھا، وہ پبلک بس سے جاتا تو جلدی نکل جاتا۔ میرے لیے شاہزیب بھائی کے کہنے پر وین لگوائی گئی تھی۔ شاہزیب بھائی ہمارے گھریلو معاملات میں بہت دخل دیتے تھے۔ رشتے میں تو وہ ہمارے ماموں کے بیٹے تھے، مگر میٹرک کے بعد ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ اس کی ایک وجہ تو ابو کی نوکری تھی، جس میں دن رات کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں، کچھ امی کے اکیلے پن اور چھوٹے بچوں کا خیال، تو کچھ بڑے شہر میں اچھی تعلیم کا سوچ کر ماموں نے بیٹا بہن کو دیا تھا۔ میں پہلی جماعت میں تھی جب وہ ہمارے گھر کا فرد بن گئے۔ انہوں نے مجھے اور اسامہ کو پڑھانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ہم دونوں آپس میں اتنا لڑتے تھے کہ آپی اور بچوں کے لیے ہمیں پڑھانا تو دور کی بات، بلکہ صلح صفائی سے بٹھانا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے شروع سے ہی ہمیں کچھ ڈانٹ اور کچھ لاڈ سے یوں قابو کیا کہ ہم انہیں دل سے بڑا بھائی ماننے لگے۔ یہیں رہ کر انہوں نے تعلیم مکمل کی، کیریئر بنایا۔ انہیں اس شہر میں رہتے ہوئے 8-10 سال ہو گئے تھے، اور آئندہ بھی یہی رہنا چاہتے تھے۔ اس لیے ماموں نے اپنے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے بعد ہمارے ہی محلے میں ایک مکان خریدا۔ یوں ماموں اور پھپھو بیٹے کے ہمراہ یہیں آباد ہو گئے۔
शाहजेब भाई की रिहाइश तो बदल गई, मगर वो आज भी अम्मी अबू के लिए बड़े बेटे की हैसियत रखते थे। अब फुप्पो ने यह दामाद वाला नया मसला खड़ा कर दिया था। मैं कमरे में अकेली लेटे यही सोच रही थी। अभी फुप्पो हमारे ही घर में थी, सो मैंने दिल में बात दबा ली, लेकिन मौका मिलते ही मैंने अपना पेट बहनों के साथ हल्का किया। क्या वाकई दोनों का रद्द-ए-अमल बेसाख्ता था? आपी का रोने वाला मुंह देखकर मैंने मजीद कहा, सच्ची मैंने खुद सुना था। बल्कि फुफ्फो तो कह रही थी, सफ़ा हो जा सबा, किसी एक को तो मैं ज़रूर अपनी बहू बनाऊंगी। हद हो गई, मैं कहाँ से आ गई? मेरे पास अभी शादी का बिल्कुल वक्त नहीं। अपने नाम पर बच्चों के चेहरे के तासरात बिगड़ गए। मुझे शाहजेब भाई से शादी नहीं करनी। प्लीज़ सबा कुछ करो। आपा ने मलतजी अंदाज में बच्चों को देखा। करना क्या है, अम्मी को बता दो। बच्चों ने नाक से मक्खी उड़ाई। मुझे भी आदिल भाई अच्छे लगते हैं। ताई अम्मी भी खुश मिजाज है, फुफ्फो की तरह नहीं। बेसाख्ता अपनी राय देते हुए मुझे याद ही नहीं रहा कि आदिल भाई और आपी की पसंद एक खुला राज था। मेरे मुंह से ये जिक्र बड़ी बहनों को पसंद ना आया। वो हर बात पर मुझे छोटी हो, छोटी बन के रहो कहने की आदी थी, इसलिए कुछ भी कहने की बजाय आपी एकदम से चुप हो गई। उन्हें शायद मुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। बच्चों की घूरती नज़रों से घबराकर मैंने कहा, वो अम्मी फुफ्फो को बता रही थी, ताई अम्मी का भी इरादा है। शायद मेरी धमाका खैर खबर मुझे डांट से बचा गई। आपी ने खुश होकर बच्चों का हाथ पकड़कर ज़ोर से हिलाया। बस अब तुम अम्मी से बात करना, पहले उन्होंने बात की है तो पहला हक उनका है, ताकि अम्मी मेरी क्लास लें। माफ़ करो बहन, तुम लोगों के मसले ख़त्म नहीं होते, आराम भी नहीं करने देते। मुझे अभी अपनी असाइनमेंट भी बनाना है। बच्चों बेजार हो गई, मगर मुझे मालूम था आप ही उन्हें मना लेंगी, इसलिए खामोशी से उठकर बाहर आ गई। इसके बाद मेरा पूरा ध्यान अम्मी की तरफ था। मैं चाहती थी कि जब बात हो तो मुझे फ़ौरन मालूम हो जाए। ये मौका बच्चों को रात को मिला। खाने के बाद अब्बू वॉक करने चले जाते। उसामा इस वक्त ट्यूशन जाता था। मैं अब बच्चों से ही पढ़ लेती। सिर्फ रियाजी के लिए उसामा या शाहजेब भाई से मदद लेना पड़ती, क्योंकि बच्चों ने प्री मेडिकल पढ़ी थी। आपी दानेस्ता किचन में मसरूफ़ हो गई और बच्चों अपनी और अम्मी की चाय के लिए उनके पास आ बैठी। बज़ाहिर मैं किताबें फैलाए बैठी थी, मगर मेरा पूरा ध्यान उनकी तरफ था। ताई अम्मी ने आदिल भाई का रिश्ता मांगा है, बच्चों ने तमहीद बांधे बगैर अम्मी से पूछा। अम्मी बुरी तरह चौंकी। नहीं तो बस जिक्र किया था कि मुझे सफ़ा आदिल के लिए पसंद है। तुम्हें किसने बताया? छोटी ने बताया था, उसने आज आपकी बात सुनी थी। चाय का कप मुंह से लगाते बच्चों ने सुकून से मेरी जान निकाल दी। मैंने घबरा कर सर उठाया तो अम्मी की नज़रें मुझे घूर रही थीं। शर्म है तुम्हें कुछ? इसीलिए कॉलेज से छुट्टी की थी कि छुप कर बातें सुनो। उनकी डांट पर मैंने मन मनाकर सफाई देने की कोशिश की। मैं तो काम से आई थी, पप्पो खुद ही इतनी ज़ोर से बात कर रही थी। मैं खुद को बहुत हाजिर जवाब, खुश इखलाक और पुरएतमाद और न जाने क्या क्या समझती थी, इसलिए कम ही चुप रहती। अम्मी गुस्से में खामोशी से मुझे घूरने लगी। सफ़ा का रुझान भी यही है। अम्मी, ताई अम्मी का मिजाज भी फुफ्फो से अच्छा है, आप उनको मना कर दें। बच्चों ने इनके सवाल का जवाब सुने बगैर मशवरा दिया तो अम्मी को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी, जो मर्ज़ी करूँ। अभी जो ताई अच्छी लगती है ना, सास बन गई तो सारे कसबल निकाल देंगी। शुक्र है उन्हें ये पूछने का ख्याल नहीं आया कि बच्चों के इस रिश्ते का कैसे मालूम हुआ, वरना अब घूरी की बजाय डांट पड़ती। तो भुगतेगी खुद ही, कम अज़ कम ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी। बच्चों ने आराम से कहा, वो ताई को भुगतेगी तो तुम फुफ्फो को भुगत लेना। भाई को इनकार नहीं कर सकती मैं, अम्मी ने साफ कहा, और बच्चों को इसी बात का डर था। मेरी शादी का तो अभी सोचिएगा अभी मत, चाहे कोई शाहजेब आए या हाजी। 5 साल से पहले मैंने कोई शादी नहीं करनी। उन्होंने कतई इनकार कर दिया। तुम्हारी फुफ्फो आसमान सर पर उठा लेंगी, तुम्हारे अब्बू ये सब नहीं सुनेंगे, अम्मी ने डराया। वो खुद बहुत उलझी हुई थी, इसलिए अपने मजाज के बरक्स गुस्से में आ गई। फुफ्फो को मना करना आसान ना था, इसी बात से बच्चों भी सोच में पड़ गई। इस वक्त तो वो खामोशी से वहाँ से उठ गई, मगर अगले दिन उन्होंने मसले का हल निकाल लिया। हम शाहजेब भाई से बात कर लेते हैं, वो समझदार हैं। अब ज़बरदस्ती तो शादी नहीं करेंगे ना? बच्चों ने हम दोनों के सामने तजवीज़ रखी। इनसे बात कैसे करेंगे, कौन करेगा?
آپ ہی نے سوال اٹھایا یا بات اپنے گھر میں کریں گے؟ آج رات کو ہیرا انہیں فون کر کے بلائے گی ریاضی سمجھنے کے لیے۔ ابو اور اسامہ تو ہوں گے نہیں، اس لیے بات تمہیں خود کرنا ہوگی۔ صاف کہہ دینا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ کو انکار کرنا ہوگا۔ بچوں نے پورا منصوبہ سمجھایا، سب کچھ ہمارے حسب منشا ہو گیا، مگر کہ شاہ زیب بھائی کے آنے سے پہلے امی بھی اپنے کمرے میں عشاء کی نماز شروع کر چکی تھی۔ میدان صاف تھا۔ وہ آئے تو میں کتابیں لیے منتظر بیٹھی تھی۔ مرے مرے ہاتھ سے صفحہ پلٹتے ہوئے میں انہیں سوال بتا رہی تھی جب بجو اور آپی اندر داخل ہوئے۔ آپی اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ بنا سلام کیے کھڑے کھڑے بولنا شروع کر دیا۔ شاہ زیب بھائی، پھپھو نے آپ کا رشتہ دیا ہے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ آپ خود ہی پھپھو کو منع کر دیں۔ اگر آپ نے انکار نہیں کیا تو مجھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی دھمکانے والے انداز میں بات ختم کی اور داد طلب انداز میں ہماری طرف دیکھا، مگر حیرت انگیز طور پر یہ خبر شاہ زیب بھائی کے لیے نئی نہیں تھی اور نہ ہی وہ آپی کی جاندار اداکاری سے متاثر ہوئے۔ انہیں جانے کا موقع دیا بغیر بولے، ٹھیک ہے پھر میں ماموں جان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی لاڈلی میرے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپی کو ایسے کورے جواب کی توقع نہ تھی، اسی لیے جب جواب نہ سوجا تو صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پلیز شاہ زیب بھائی، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ مدد نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے التجائیہ انداز پر ہم دونوں بہنوں نے اپنی اکڑی گردنیں نیچے کر لیں۔ چہرے پر دکھی تاثرات لا کر ہم نے باجماعت رونے کی اداکاری کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، آپی کے اشارے پر بچوں نے بولنا شروع کیا۔ امی نے بتایا ہے کہ پھپھو نے بچپن میں ہی بھتیجی کو بہو بنانے کا کہہ دیا تھا۔ آپ چونکہ یہاں رہتے تھے تو اس بات کا پہلے ذکر نہیں کیا گیا۔ اب پھپھو باقاعدہ منگنی کی رسم کرنا چاہتی ہیں۔ صفا ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ آپ تو ہمارے اصلی والے بھائی ہیں نا؟ بچوں نے رام کہانی مکمل سنا دی۔ میں بھائی کے چہرے پر تاثرات جاننے کی کوشش کرتی رہی۔ نہ یہ خبر سن کر شاہ زیب بھائی حیرت سے اچھلے، نہ آپی کا انکار سن کر ان کا دل ٹوٹا۔ بس ہلکی سی ناگواری والے تاثرات کے ساتھ وہ بڑبڑائے تھے، حد کرتی ہیں امی اور پھپھو۔ پھر وہ آپی کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی مجھ سے؟ شادی پر اعتراض ہے یا شادی ہی نہیں کرنی؟ چاہے کوئی کتنا ہی قریبی یا قابل اعتماد رشتہ ہو، لڑکیوں کو اپنے مسائل ماں سے بیان کرنے چاہیے اور انہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہ نصیحتیں کر رہے تھے اور مجھے ہنسی آنے لگی۔ انہیں ہمارا دادا ابا بننے کا بڑا شوق تھا اور امی اور دیگر بڑے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ ایسے کھڑوس کے ساتھ اچھا ہی ہے آپی کی شادی نہ ہو۔ عادل بھائی تو بڑے ہنسمکھ ہیں، آپی اور ان کی پسند بھی ہم پر ظاہر تھی۔ بس ایک بار یہ مسئلہ ختم ہو اور باقاعدہ رشتہ آئے تو پھر سب خیر ہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ہمارے خاندان میں رشتے کے لیے واحد قابلیت خاندان کا ہونا تھا، خاندان سے باہر رشتوں کا رواج نہ تھا۔ شاہ زیب بھائی کو بچوں نے صاف صاف بتا دیا کہ علی بھائی اور آپی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ اس رشتے سے انکار کر دیں تو تبھی ممکن ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو سکے۔ جس پر شاہ زیب بھائی نے کہا، میں منع کر بھی دوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں امی ابو کو اپنی شادی کا مکمل اختیار دے چکا ہوں۔ اس دن تو بظاہر بات ختم ہو گئی۔ ہم تینوں بہنیں کتنے دن منتظر رہے کہ شاید کوئی آئے گا، پر اتنے میں تایا ابو اور تائی امی باقاعدہ مٹھائی کے ساتھ آپی کا رشتہ مانگنے چلے آئے۔ یہ یقیناً شاہ زیب بھائی کا کام تھا۔ آپی نے سکھ کا سانس لیا، لیکن بچوں کی جان سولی پر لٹک گئی، کیونکہ تائی امی نے نہ صرف رشتہ مانگا بلکہ آپی کا منہ بھی میٹھا کرا دیا۔ پھپھو نے آپی اور عادل بھائی کے رشتے کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے لیے ساری بھتیجیاں برابر ہیں، اور بچوں کا رشتہ شاہ زیب بھائی کے لیے مانگ ڈالا۔ آپی خوش اور بچوں بہت بے چین تھی۔ اتنے میں وہ ہوا جو ہم نے نہ سوچا تھا۔ ابو کے پاس بچوں گئی اور کہنے لگی، مجھے پڑھنا ہے، اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں۔ جب ابو کمرے سے باہر آئے تو وہ بہت سنجیدہ تھے اور بچوں چادر تان کر رو رہی تھی۔ میں نے ان کو کبھی روتے نہ دیکھا تھا۔ ابو نے پھپھو کو منع کر دیا تھا اور اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپی خود کو مجرم سمجھ رہی تھی کہ ان کی خوشی خراب ہوتے دیکھ کر مجھے ترس آیا۔ مٹھائی لاؤ، مٹھائی لاؤ، منہ میٹھا کراؤ، ایسی آوازوں کے ساتھ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھل گیا۔ تائی اماں چہک رہی تھی، بلکہ بہت وہ باریک ہو بیٹا، تائی اماں نے مجھے لپٹا کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ سب بہت خوش تھے۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے مٹھائی ان کے منہ میں رکھ دی۔
ख्याल आया कि बराबर में बैठी फुफ्फो नाराज़ हो जाएंगी, तो बाकी मिठाई उनकी तरफ बढ़ा दी। फुफ्फो ने हंसते हुए मिठाई खाकर मुझे गले लगा लिया। ये मेरी बुलबुल। मेरी नज़र ने आज से पहले इतना खुश फुफ्फो को कभी ना देखा था। मैंने सबको मिठाई दी। अब्बा ने मुझे सर पर प्यार दिया। इतने में अम्मी की आवाज़ सुनाई दी कि चाय ले आओ। आप ही ला रही हैं? मैंने अम्मी को जवाब दिया, जिस पर उन्होंने शोले बरसाती नज़रों से मुझे किचन की तरफ जाने को कहा। बेवकूफ़ लड़की है ये, इसका रिश्ता शाहजेब से तय कर दिया और मुंह मीठा करवाने के लिए बुलाया, और यह सब खुद सबके मुंह मीठे कराने बैठ गई। मिठाई के टोकरे से गुलाब जामुन उठाते हुए मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी और गुलाब जामुन मेरे हाथ से फिसल गया। मेरे हलक में आवाज़ फंस गई। मैं कहना चाहती थी कि यह सब क्या हो गया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी चंदा। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं शाहजेब को अपना दामाद बनाऊं। अम्मी ने मुझे बहुत प्यार से सीने से लगाया। सबा बच्चों ने अपनी बात मनवा ली। उन्होंने अब्बू को एहसास दिलाया कि वो अभी शादी से दूर रहना चाहती हैं। मेरी तो कोई पसंद नहीं थी, इसलिए सब लोगों ने मेरी और आपी की शादी एक साथ कर दी। सबा बच्चों की शादी हस्बे ख्वाहिश चंद साल के बाद हुई। सब अपने घरों में बहुत मुतमईन और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं, और मुझे तो दुनिया में जन्नत मिल गई। उम्रों का फ़र्क और मिजाज के बारे में लगाए गए सारे अंदेशे गलत साबित हुए। शाहजेब मेरा बहुत ख्याल रखने वाले शोहर हैं। अम्मी अब्बू के फरमाबरदार बेटे थे और अब आदिल भाई की तरह दामाद भी नहीं बने। फुफ्फो ने भी ताई अम्मी की तरह सास बनकर नहीं दिखाया। कभी फुफ्फो से मिलती हूँ तो वह प्यार से छेड़ती हैं कि ये वाहिद लड़की होगी जिसने रिश्ता तय होने पर अपने सास और ससुर का मुंह खुद मीठा कराया। शाहजेब शरारत से कहते हैं, मेरे जैसा हीरा जिसे मिलेगा उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। मैं बज़ाहिर तो बहुत चिढ़ती हूँ, मगर बात तो ये सच है।